فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا، قیامت قائم ہوگی، کیا ہو جائے گا، اور سب لوگ، ساری مخلوق اللہ کے حضور میں کیسی کڑی ہوگی، اللہ رب العزت کی شان و جلال سامنے ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، سو جس کو اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، سو جس کو اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، خوشی کا مارے اعلان کرے گا، بولے گا، لو بھئی یہ دیکھو میری کتاب، میرا نامہ اعمال، میرا نتیجہ دیکھ لو بھئی، سب دیکھ لو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ بہتر نتیجہ کیوں ہوا؟ اس امتحان میں مجھے کامیابی کی جو سند ملی، رزلٹ ملا، کیوں ملا؟ اس لیے کہ ظننت انی ملاق حسابیہ، زندگی میں نے ایسی گزاری، میری یہی سوچ تھی کہ مجھے حساب دینا ہوگا۔ تھوڑا سا غور کرو دوستو، تھوڑا سا۔ سب سے خطرناک چیز یہ غفلت ہے، سب سے خطرناک چیز غفلت ہے۔ فرمایا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہی میری سوچ تھی، یہی میرا یقین تھا کہ مجھے تو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اب اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ رزلٹ اس کو ملا، اب اس کی زندگی خوشی خوشی کی ہوگی۔ عیشۃ راضیہ یعنی ایسی زندگی جو اپنی زندگی پر خوشی خوش، پریشانی کا نام تک نہیں ہوگا۔ مزید وضاحت، فی جنت عالیہ، عالی شان باغوں میں، قطوفها دانیہ، شاخیں جڑی ہوئی، ایسے گنجام باغ۔ کلوا واشربوا ہنیئا، خوب کھاؤ، خوب پیو، کسی چیز کی کمی نہیں۔ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ فرصت کے دن جو تمہیں ملے تھے اور تم نے اس فرصت کی دنوں کو قیمتی بنا لیا، اور اس کو آپ لوگوں نے اس فرصت کے ایام کو غنیمت سمجھا، تو یہ اس کا صلہ مل رہا ہے تمہیں۔ یہ فرصت کی دن ہے دوستو، کر لو کچھ، وقت گزر جائے گا۔ غیر محسوس انداز میں ایسا ہی وقت گزرتا ہے، اور کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، اور یوں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب ایسی رکھی کہ امتحان ہی امتحان رہے۔ گاؤں جاتے ہیں بہت سارے، وہ جاننے والے ہو بیچارے چلے گئے، وہ تو اب ہے نہیں، اور کہیں جان پہچان ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، جب جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کتنے سارے گئے، پتہ نہیں۔ فرمایا ان لوگوں کا تو یہ نتیجہ ہوگا جنہوں نے زندگی ایسی گزاری اس سوچ کے ساتھ کہ بھئی ہمیں تو یہاں سے جانا ہے، جانے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور سب کچھ کا حساب دینا ہے، حساب سب کچھ کا۔ کتنی زندگی دی اور کتنا علم دیا اور کتنا مال دیا، کیسے حاصل کیا، کیسے خرچ کیا، اور جوانی جو استعداد کی دن ہوتے ہیں، وہ اچھی دن ہوتے ہیں، وہ کس چیز میں خرچ کیے، سوچنے کی بات ہے۔ اتنی کوتاہی ہے دوستو، اتنی کوتاہی ہے۔ شیطان ایسا غالب آ گیا ہے، اس نے جو قسم کہی تھی کہ
کہ چھوڑوں گا نہیں میں ان کو، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، میں چھوڑوں گا نہیں ان کو، یہاں تک کہ تو اکثر اپنے بندوں کو ناشکرا پائے گی۔ چیلنج دیا۔ اب بالکل ایسے ہی لگتا ہے، پتہ نہیں ہزاروں میں کوئی ایک ایسا نہیں ملتا جس کے اعمال سے پتہ چلتا ہے، جس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص فکر مند ہے، اس کو یہ فکر ہے کہ بھی ہمیں تو یہاں سے جانا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ شاید بس ہمیں تو ہمیشہ رہنا ہی رہنا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو اس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملا، اللہ حفاظ فرمائے دوستو، اللہ حفاظ فرمائے۔ بے شک اللہ رب العزت ہی جس پر کرم فرمائے، جس کو ہدایت دے اس کو ہدایت ملتی ہے، اور جس کو غافل چھوڑے وہ غفلت میں چلا جاتا ہے۔ بے شک اللہ، لیکن اللہ نے ہمیں عقل بھی دی، اللہ نے ہمیں سمجھ بھی دیا ہے، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کتاب بھی بھیج دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھاتے رہو، بیدار کرتے رہو، اور یہ کسی درجے میں الحمدللہ ہو رہا۔ اس کے باوجود غفلت ہی غفلت، موت آ جائے پتہ ہی نہ چلے، پھر جو نقصان ہوگا دوستو پھر جو ہے نا وہ لوٹ کے نہیں آئے گا، اس کا پھر ازالہ نہیں ہو سکتا۔ انسان ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے، بار بار پیدا نہیں ہوتا، ایک دفعہ مرتا ہے، بار بار نہیں مرتا۔ دنیا میں آتا ہے ایک دفعہ اور پھر جاتا بھی ہے ایک دفعہ۔ فرمایا جس کو اس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملا، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے افسوس کاش مجھے نام اعمال ملتا ہی نہ، کتنا نقصان ہوا۔ دنیاوی تعلیمات میں، عصری تعلیم میں کسی کو اس کا رزلٹ مل جائے کہ بھئی فیل ہو گیا، کتنا احساس ہوتا ہے، کتنی پریشانی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ تو کیا نقصان ہے، کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ برادری کے لوگ بولیں گے یا خود یا یہ کہ شاید جو میرا مقصد تھا وہ ڈگری حاصل نہ ہو سکی، پھر اس ڈگری پر بھی کچھ مقاصد ہے، وہ حاصل ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ لیکن آخرت کا اگر نقصان ہوا، وہی نتیجہ اگر برا نکلا، دوستو بڑا نقصان ہے، بڑا نقصان۔ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے افسوس مجھے میرا نامہ اعمال نہیں ملتا، ولم ادری ما حسابیا، اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا رزلٹ کیا ہے۔ اب جو پتہ چلا، اب یہ پریشانی قابل برداشت نہیں ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، افسوس پر افسوس، افسوس پر افسوس، 3 دفعہ۔ یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت آ جاتی، ختم ہی ہو جاتا، اچھا ہوتا۔ موت تو آئے گی نہیں، موت ایک دفعہ ہے دوستو، پھر موت نہیں۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیا، وہ جس کی وجہ سے میری غفلت رہی، جس کی وجہ سے میرا یہ نقصان ہوا، وہ تو کیا تھا؟ دنیا کو مقصود بنا لیا تھا، پیسہ پیسہ، اس پیسے نے تو مجھے کچھ کام ہی نہیں آیا، میرا یہ دولت تو میری کچھ کام ہی نہیں آئی۔ ما اغنا عنی مالیا، میرے مال نے مجھ سے کچھ پریشانی دور ہی نہیں کی، کچھ فائدہ بھی نہیں دیا میرے مال نے تو۔ دوستو مال اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے، صحیح طریقے سے انسان کمائے اور صحیح طریقے سے خرچ کرے، خصوصاً دینی کاموں میں اور اللہ کے راستے میں، پھر بڑا ذریعہ ہے آخرت کمانے کا بھی، لیکن بہت کم ہے ایسے،
بہت کم، ایسے بہت کم. یا لیتھا کانت القاضیہ، اے افسوس موت ہوتی، مر جاتا، ختم ہو جاتا. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موت کو قیامت کے روز دمبے کی صورت میں لے آئے گا اور پھر موت کو ذبح کر دے گا اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد موت نہیں ہے. البتہ جو انسان، جنات اور انسانوں کے علاوہ جو حیوانات وغیرہ ہیں وہ سب مٹی میں تبدیل ہو جائیں گے. اس موقع پہ یہ کہے گا یا لیتھا کانت القاضیہ. سورہ نبا میں جو آیت ہے وہاں پہ تفسیر ہے کہ اس موقع پہ کافر یہ کہے گا کاش میں بھی اس طرح ختم ہو جاتا. اور مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کو جب نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے تو وہ یہ افسوس کرے گا اور یہ آرزو کرے گا کاش میری موت آ جاتی، میں ختم ہو جاتا. اس لیے کہ جو نتائج ہیں بہت خطرناک. اللہ تبارک و تعالی جنت کو بھی یوں سامنے کر دے گا اور جہنم کو بھی یوں سامنے کر دے گا. قریب سے نظر آئیں گی دونوں چیزیں، اور اللہ سب کچھ پہ قادر ہے. کیسے کرے گا؟ اللہ قادر ہے. ما اغنا عنی مالیا، میرے مال نے مجھ سے کچھ، میرے مال نے مجھے کچھ لاپرواہی نہیں دی. میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا. بمحاورہ ترجمہ جو بھی آپ کریں، میرا مال میرا کچھ کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ، اور وہ میری جو چودراہٹ تھی اور میرا جو عہدہ تھا وہ بھی کام نہیں آیا. دنیا میں انسان کے پاس ہوتا ہے نا یہ دو چیزیں دوستو، مال اور عہدہ، انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے. بہت خطرناک چیز ہے. بڑے کم خوش قسمت لوگ اس کے زہر سے بچ سکتے ہیں. مال کے زہر سے، عہدے کے زہر سے بڑے کم خوش قسمت لوگ بچ سکتے ہیں. نہیں چھوڑتا انسان کو. مال آ جاتا ہے، انسان جو اپنے گمنڈ میں آ جاتا ہے شاید میں بہت کچھ ہوں، اور یہ آ جائے بس وہ تو ڈوب گیا. اسی طرح عہدہ ہے، اس کے آرڈر سے بہت کچھ ہوتا ہے، اس کے قلم سے بہت کچھ ہوتا ہے، وہ بھی بڑے غرور میں ہوتا ہے اور یہ زہر آ جاتا ہے اس میں. خطرناک زہر ہے، کبر کا زہر. علماء لکھتے ہیں کہ آج تک علم نے کسی کو گمراہ نہیں کیا اور مال نے بہت ساروں کو گمراہ کیا، اور اسی طرح عہدے نے اور بادشاہت نے بہت ساروں کو گمراہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ان کا ذکر کیا ہے. جیسے فرعون ہے، قارون ہے، نمرود ہے، باقاعدہ ذکر ہے. تو مال انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے. اس لیے بہت خیال کے ساتھ، خصوصاً جو غلط طریقے سے کمائے اور اس مال کے حقوق ادا نہ کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ مال تو زہر ہی زہر ہے. وہ تو انسان رہ ہی نہیں سکتا. اس کا زہر ایسے خفیہ طور پر سرایت کر جاتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا. عام حالات میں کہہ رہے ہیں میں تو بڑا اخلاقی آدمی ہوں، میں تو بڑا ٹھیک ٹھاک ہوں، دیکھو میں تو یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں، لیکن اندر سے انسان کو کبر سے بھر دیتا ہے. کبر، آپ تھوڑا سا بھی غور کریں، شاید آپ کو ہزاروں میں کوئی ایک بھی نہ ملے جو مال ہو اس کے پاس اور کبر نہ ہو، الا ماشاء اللہ حلال طریقے سے کمائے اور پھر اس کے حقوق ادا کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو اس کے زہر سے بچاتا ہے. ہلک عنی سلطانیہ، وہ میری چودراہٹ ختم ہو گئی، میری بادشاہت ختم ہو گئی اور میرا عہدہ کچھ نہیں رہا. اللہ تبارک تعالیٰ نے دوستو ہمیں تھوڑا سا وقت دیا ہے. بالکل اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں، دیکھیے اگر تھوڑا سا پیچھے سے غور کر لیں، ہم لڑکے تھے، جوان ہوئے، اب اس عمر میں چل رہے ہیں اور پھر کچھ دنوں کے بعد بوڑھے ہو جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپا ملے گا،
یہ بھی ضروری نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں. لیکن پچھلی گزشتہ زندگی پہ اگر ہم غور کر لیتے ہیں تو ایسا چلتا ہے، پتہ لگتا ہے جیسے کچھ بھی کوئی خاص ٹائم ہم نے گزارا ہی نہیں. اتنا وقت گزرا اور اس کا احساس تک نہیں. اللہ نے کتنا بڑا موقع دیا، اس میں کیا کیا؟ رات گزرے، دن آ جائے، پھر دن گزرے، پھر رات آ جائے، گرمی آ جائے، پھر اس کے بعد سردی آ جائے، یوں یہ ساری ترتیب چل رہی ہے اور اس کو تو رکنا نہیں ہے. خوش قسمت ہے انسان وہ جو آخرت کو سامنے رکھے. اس سبق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کو آخرت سامنے رکھنا چاہیے دوستوں، کہ مجھے مرنا ہے، مجھے حساب دینا ہے. حساب دوں گا، اگر صحیح وقت گزارا اللہ کے حکموں کے مطابق میرا رزلٹ اچھا آئے گا، اور اگر اپنی منمانی کی تو میرا رزلٹ برا آئے گا. اس سبق سے یہ سبق حاصل ہوا. اب اس پر ایک حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے بندے، تو آخرت کو مقصود بنا دے اور اسی کو سامنے رکھ لے. یا یہ مفہوم ہے کہ میرے جس بندے نے آخرت کو مقصود بنا لیا اور اسی کو سامنے رکھا اور اسی کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی دنیاوی کاموں کو اس کے لیے ایک یکجا کر دوں گا. اس کی تھوڑی سی محنت سے اس کے بہت سارے مسائل حل ہوتے جائیں گے اور اس کی زندگی خوشگوار گزرے گی، ٹینشن کا شکار نہیں ہوگا. اور جس میرے بندے نے دنیا کو مقصود بنا دیا اور اسی کے لیے سب کچھ کرنا شروع کر دیا، بس وہی ہے سامنے، تو اس کے سارے کام پراگندہ ہو جائیں گے، اس کے کام بکھر جائیں گے. ایک سے نمٹے گا 10 اور کڑے ہوں گے، اور اس طرح کرتے 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 اس کی زندگی گزر جائے گی. تو آخرت کو مقصود بنا دینا چاہیے. شریعت یہ نہیں کہتی کہ ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر کے آپ بیٹھ جائیں، کچھ نہ کریں. دوستو بے شک کریں گے، ہماری اوپر اپنی ذات کا بھی حق ہے، ہماری اولاد کا بھی حق ہے، ہماری بیوی کا بھی حق ہے. شریعت کہتی ہے کہ اس کو گھر میں بٹھاؤ، آپ نے نکاح کیا، اس کو گھر میں بٹھاؤ، اب اس کے لیے کھانے پینے کا، لباس کا، رہائش کا سب کچھ ذمہ داری آپ کی. تو یہ ہمارے فرائض ہیں. شریعت یہ نہیں کہتی کہ بیٹھ جاؤ، لیکن مقصود آخرت کو بناؤ. بے شک محنت کرو، حلال طریقے سے کماؤ، جائز طریقے سے خرچ کرو، لیکن مقصود آخرت کو بناؤ. بس اتنا فرق. اور پتہ چل سکتا ہے دوستوں، ہر ایک منٹ کے لیے اپنے گریبان میں سر ڈالے، سوچ لے کہ میں نے آخرت کو مقصود بنا دیا ہے یا دنیا کو مقصود بنا دیا. دل سے آواز آئے گی، پتہ چلے گا، فوراً پتہ چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنا دیا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا کمال والا ہے. رزلٹ بھی ابھی سے پتہ چلے، ابھی سے کہ میرا رزلٹ کیا آئے گا، اس کا ابھی سے پتہ چلے. لیکن ہاں کروں گا، پھر کروں گا، ابھی بعد میں، ابھی اور بعد میں، یہ کرتے 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 یہی تو شیطان کی حرکات ہے. شیطان نے اور کیا کرنا ہے؟ شیطان نے ہاتھ نہیں باندھنے، اللہ نے اس کو یہ توفیق نہیں دی، لیکن وہ سوچ پہ سوار ہو جاتا ہے، سوچ پہ، اور بس پھر سوچ ویسی بن جاتی ہے، غافل بنا دیتے انسان کو، اور غفلت میں ڈوبا 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 یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے. خوش قسمت ہے وہ انسان جو بیدار رہے. خطرات بہت سارے ہیں، لیکن جو آخرت کا خطرہ ہے اس کا کوئی اظہار نہیں ہو سکتا دوستو. دنیاوی نقصان کیا ہے؟ اس کا ازالہ ہو جاتا ہے.
اس کی کفایت ہو جاتی ہے، کس طریقے سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے، لیکن اخروی نقصان دوستو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید سنا، احادیث سن لے، ذہن بن جاتا ہے، لیکن شیطان عملی راستے پہ کبھی نہیں لائے گا۔ اور اس کی بڑی ایک علامت یہ ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے یا جو اس نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کرنے کے لیے عمر کا تقاضا ہوتا ہے، وقت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اب اس عمر میں ہم نہیں رہے یا اس دور میں ہم نہیں رہے، لیکن اولاد سب کو عزیز ہے دوستو۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں کوٹ کوٹ کر کے بھر دیا کہ اولاد سے محبت ہوگی۔ اب محبت جیسی ہوگی اس محبت کے آثار ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے خیر یہ سمجھ لیا کہ کس طریقے سے دنیا کما لے، پیسہ آ جائے، اس کے پاس پیسہ آ جائے، تو یہ نقصان کا راستہ ہے۔ اور بہت ساری نظریات کے بالکل برعکس ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو پیدا کیا اس کے لیے روزی کا انتظام کر لیا۔ آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیں، فٹافٹ یہ بتائے گا کہ ہاں بھئی یہ تو ہماری ایمان ہے کہ اللہ نے میرے لیے جتنا مقدر کر دیا وہ ملے گا۔ آپ کے لیے جتنا مقدر کر دیا ہے تو آپ کے اولاد کے لیے بھی جتنا مقدر کر دیا وہ ملے گا۔ اور پھر اس طرح کمر کس کے اور جو نا سب کچھ کو قربان کر کے نہ وہ نمازی بنا سکے، نہ اس کو ایمان والا بنا سکے، نہ اس کو آخرت کا فکر اس کے ذہن میں ڈال سکے، اور ساری سوچ اولاد کے لیے یہ ہو گئی ہے کہ بس کسی طریقے سے پیسے والا ہو جائے، پیسے والا۔ یہ ہماری نمازی دوستوں کا یہ حال ہے دوستوں، جو 5 وقتہ نمازی لوگ ہیں ان کی یہ سوچ ہے، اور جو جمعہ پڑھنے والے ہیں پتہ نہیں ان کی کیا سوچ ہوگی۔ اس لیے دل غم سے روتا ہے، حقیقت ہے کہ پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے، ہمارے دوستوں سے غفلت کیوں ختم نہیں ہو رہی۔ جیسے ہمارا عقیدہ ویسے ہمارا عمل ہو جائے تو سب سے پہلا بڑا قدم یہی ہوگا کہ ہم اولاد کی روح کو اس طرف ڈالیں گے کہ کس طریقے سے میرا بچہ دیندار بن جائے، وہ تقوی والا بن جائے، وہ جنت کا راستہ اپنا لے۔ پیسہ تو کوئی چیز نہیں آئے گا، ہمیں کیسے دیا اللہ نے، کیسے دیا؟ میں تو خود یا اپنے جاننے والے جتنے ساتھی ہیں ان پر اگر غور کرتا ہوں تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے آباء اور اجداد کو اتنا نہیں دیا جتنا اللہ نے ہمیں دیا۔ عجیب اللہ کی شان ہے، آبادی کتنی بڑھ رہی ہے، کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ 50 سال پیچھے آپ سوچ لو تو کراچی کا شہر کتنا تھا، حیدرآباد شہر کتنا تھا، آبادی کتنی بڑھ رہی ہے، لیکن 50 سال پیچھے اگر آپ سوچ لو، ہمیں یاد ہے کہ کیسے تنگی ہوتی تھی، گندم کی کمی ہوتی تھی، اور کس طریقے سے جو نا یہ تربوز کی بیج پیس کر کے اس کی روٹی بناتے تھے۔ گندم نہیں ہوتا تھا، بڑا جو کمزور قیمت کا چاول ہوتا تھا، وہ ابال کر کے وہ کھاتے تھے، اور یہ عام حالت تھی۔ اور اب اللہ رب العزت کی کتنی فراوانی دی ہے، آبادی اتنی بڑی، کمی کسی چیز کی نہیں آئی۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ دیکھو اللہ کی قدرت پر ایمان، اور جیسے ہم زبان سے کہتے ہیں یہ چیز ہماری دل میں آ جائے، اللہ رب العزت کے فیصلے اوپر سے آئیں گے، عزت کے فیصلے آئیں گے، دبدبے کے فیصلے آئیں گے، منافقت ختم ہو جائے گی، پھر اللہ رب العزت کو دیکھو وہ کیسے فیصلے فرماتے ہیں۔ تمام مسائل کا حل یہی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔